بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم دجال کے خروج کے مقام، اس کے پیروکاروں اور اس کے خطرناک فتنے کے بارے میں صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل سے جانیں گے۔ دجال کا فتنہ قیامت کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس بارے میں جاننا ضروری ہے۔ دجال کے نکلنے کا مقام۔ دجال مشرق کی جہت سے اصبہان کے یہودیوں کے درمیان سے خراسان کے مقام سے نکلے گا، پھر زمین کی سیر کرے گا، کوئی بھی بستی باقی نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ داخل ہوگا، صرف مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے ان دونوں مقامات کی نگہبانی کر رہے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصبہان ایران کے یہودیوں کے درمیان سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رہی یہ بات کہ وہ کہاں سے نکلے گا، تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ دجال کے پیروکار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبہان کے یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کے ساتھی ہوں گے، ان پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ رہی یہ بات کہ اس کے اکثر ساتھی دیہاتیوں اور گنواروں میں سے ہوں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں بیان کی گئی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ عربی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل دھار کر ظاہر ہوں گے اور کہیں گے، اے میرے بیٹے، تو اس کی پیروی کر، کیونکہ یہی تیرا رب ہے۔ جبکہ عورتوں کا حال تو دیہاتیوں سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں اور ان پر جہالت کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ دجال کے فتنے، آگ اور پانی۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں، قاضی ایاس کہتے ہیں کہ دجال کے قصے سے متعلق امام مسلم اور دوسرے اہل حق کا یہ کہنا ہے کہ دجال ایک شخص ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا اور اسے ایسی چیزوں پر قدرت عطا کی گئی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے مردے کو زندہ کرنا، اور اس کے ساتھ دنیا کی رنگینی اور باغ و بہار ہوگی، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی، اور اس کے ساتھ پانی کی ندیاں ہوں گی، روئی کے پہاڑ ہوں گے، وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ بڑی ہی سرعت اور تیزی کے ساتھ زمین طے کر ڈالے گا، اس کی تیزی اس بارش کی مانند ہوگی جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سے خوارق کا حامل ہوگا۔ یہ تمام باتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیزیں دجال کے ساتھ ہوں گی میں انہیں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ بہتی ہوئی 2 نہریں ہوں گی، ایک دیکھنے میں سفید معلوم ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ معلوم ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی انہیں پائے تو اس ندی پر آئے جو آگ معلوم ہوتی ہو، اور آنکھیں بند کر لے، پھر اپنے سر کو جھکائے اور اس سے پی لے، کیونکہ وہ ٹھنڈا، میٹھا اور عمدہ پانی ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کتنے دنوں تک رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔
ایک دن سال کے برابر ہوگا اور باقی ایام عام دنوں کی مانند ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا زمین میں اس کی تیزی کتنی ہوگی؟ فرمایا اس بارش جیسی جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو۔ پھر وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور دعوت قبول کر لیں گے۔ پھر وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا اور وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے جانور جب ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان بڑھ چکے ہوں گے اور تن خوب بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو بھری جوانی میں ہوگا اور اسے تلوار سے مارے گا تو اس کے دو ٹکڑے ایک نشانے کے فاصلے پر الگ الگ جا گریں گے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو ہنستے ہوئے اس کی جانب اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ کھلا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ یہ شخص جسے دجال قتل کرے گا بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جانب سے دجال کی طرف نکلے گا۔ پھر وہ دجال سے کہے گا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی ہے۔ تب دجال کہے گا لوگو بتاؤ اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، چنانچہ قتل کر دے گا، پھر وہ اسے زندہ کر دے گا۔ تب وہ یعنی وہی شخص کہے گا اللہ کی قسم مجھے آج سے زیادہ کبھی تیرے بارے میں بصیرت حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ دجال پھر اسے قتل کرنا چاہے گا تو اس پر قابو نہیں پائے گا۔ ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار اور فتنوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔